बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, जो भी आप अभी हाज़रीन हैं, सामईन हैं, कोई भी आप सवाल करना चाहें तो वो आप लिख कर सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। इसके अलावा कुछ सवालात हमारे पास आए हैं, उनके भी जवाबात हम देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अभी कुछ देर हम यहाँ बैठे हैं। कोई सवाल करना हो उर्दू में लिखें आप सवाल, तो उर्दू में लिख कर यहाँ कमेंट कर दें। इंशाअल्लाह उसको पढ़ कर तो उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, आप अभी तशरीफ़ फरमा रहे हैं। कोई सवाल करना हो तो आप, क्योंकि ये सवाल जवाब की नशिस्त है और इसमें हम कुछ सवालात हमारे पास भी आए हैं, उनके भी जवाब देंगे। आपके ज़हन में भी कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। यहाँ पर सवालात के जवाब देने से कबल मैं यहाँ थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि अहमदिया रेडियो, जो कि मरज़इयों का रेडियो है, कादियानियों का जो रेडियो है, उसके ऊपर मुरब्बी अंसर रज़ा का ये लेक्चर सुनने का मौका मिला। आज कनाडा के हदायत रेडियो के ऊपर भी हम इस चीज़ की गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन वो टाइम हमारे पास चूँकि शॉर्ट होता है, तो सोचा कि यहाँ लाइव आकर हम इसके जवाबात दे दें। मुरब्बी अंसर रज़ा ने कुछ इस्लाम के ऊपर एतराज़ात भी किए और यहाँ मैं थोड़ा सा मुरब्बी अंसर रज़ा का तारुफ भी करवाना चाहता हूँ। कादियानी मुरब्बी उसको कहते हैं कि जो कादियानियों का जो आलिम होता है, जिस तरीके से हमारे यहाँ मुफ्ती होता है, एक आलिम दीन होता है,
تو مرزائیوں کے ہاں اس کو مربی کہتے ہیں۔ تو مربی انصر رضا یہ مرزائیوں کا بہت بڑا ایک مربی ہے، جو کہ MTA چینل کے اوپر بھی اور احمدیہ ریڈیو کے اوپر بھی آتا ہے۔ سنڈے 30 اکتوبر 2016 کا جو پروگرام احمدیہ ریڈیو کے اوپر ہوا، وائس آف اسلام، اس کے اوپر قادیانی مربی انصر رضا یہاں پر جناب ایک شخص ان سے سوال کر رہے ہیں اور قرآن اور حدیث کو پیش کر کے سوال کرتے ہیں۔ تو مربی انصر رضا جو ہے جناب اتنی بد اخلاقی کے ساتھ اس کو کہتا ہے تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اور تم جو ہے وہ گستاخی کرتے ہو۔ مطلب یہ کہ اس شخص نے آ کے مرزا غلام قادیانی کے بارے میں سوال کیا ہے اور بڑی وہ تہذیب کے ساتھ میں سن رہا تھا کہ جواب وہ سوال کر رہا ہے، لیکن مربی انصر رضا یہ ان کا جو مربیوں کا، قادیانیوں کا، مرزائیوں کا یہ ایک سب سے بڑا سمجھ لیں یہ مربی ہے۔ اس کے انداز اخلاق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ پچھلا جو پروگرام ہے وہ اپلوڈ ہو گئے ہے۔ اتنی بدتمیزی کے ساتھ اس کو پیش آ رہا ہے اور آواز سے سوال کرنے والا جو تھا وہ ایک مومر شخص تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی 50-60 سال کی عمر ہے۔ انصر رضا نے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے تمہیں تمیز نہیں ہے گفتگو کرنے کی، اس کی کال کاٹ دو، بند کر دو اس کو۔ تو اس طریقے سے اوپر سے تقریباً 2 گھنٹے کا یہ ان کا مجھے پروگرام دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ ویسے تو مرزائی بہت شور ڈالتے ہیں، ہم قرآن اور حدیث سے بات کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے باہر جاتے نہیں ہیں، قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث، لیکن اس کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ قادیانی مربی انصر رضا جناب سوائے فرقہ واریت کے وہابی یہ ہیں، دیوبندی یہ ہیں، شیعہ یہ ہیں، بریلوی یہ ہیں، اور اس قسم کے علماء کے آپس میں جناب وہ تفریق ڈالنے کی مربی نے بہت زیادہ کوشش کی، اور کوئی قرآن نہیں تو کوئی حدیث نہیں۔ میں یہاں مرزائیوں سے اگر کوئی مربی سن رہا ہے، کوئی مرزائی سن رہا ہے، تو صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو آپ لوگ بڑا شور ڈالتے ہیں اور مربی انصر رضا بھی جب بیٹھتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، تو اس پروگرام کے اندر اس مربی کو کیا ہوا ہے کہ کوئی قرآن نہیں کوئی حدیث نہیں، سوائے یہ کہ فلاں مولوی نے یہ کر دیا تو فلاں مولوی نے یہ کر دیا تو فلاں مولوی نے یہ کر دیا۔ مولویوں کی باتوں کو چھوڑو، پہلے مرزے کی باتوں کو تو لے لو۔ مرزا غلام قادیانی کے اپنے معاملات اتنے خراب ہیں کہ تمہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلے اپنے معاملات تھوڑے سے سیدھے کر لیں کہ وہ دنیا کا کذاب ترین انسان، جھوٹا ترین انسان جی دوستو، یہاں ہم آپ کے سوالات بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ اور ان کے بھی جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہم ابھی قادیانی مربی انصر رضا جو کہ احمدیہ ریڈیو مرزائیوں کا جو ریڈیو ہے اس کے اوپر وائس آف اسلام مرزائیوں کا جو ریڈیو ہے سنڈے 30 اکتوبر 2016 کو جو گفتگو ہوئی ہے اس کا یہاں خلاصہ بھی عرض کر رہے ہیں اور جو مربی نے اعتراضات کیے ہیں ان کے جوابات بھی یہاں دے رہے ہیں۔ مربی ابتدا میں تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم قرآن اور حدیث کو پیش کرتے ہیں اور سوائے اس پروگرام کے اندر مولوی فلاں مولوی یہ فلاں مولوی یہ فلاں مولوی یہ، مرزا قادیانی کے ذات اور کردار کے اوپر آپ لوگوں نے آج تک گفتگو نہیں کی۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مرزا کذاب ہے، دجال ہے، فراڈیا ہے، اور اس نے پوری زندگی جھوٹ بولا ہے، فراڈ کیا ہے اور اسلام کے اوپر سب و شتم کی ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے اور اس کے اوپر دلیل ہے۔ ایک دعویٰ ہوتا ہے اور اس کی دلیل ہوتی ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا فراڈی ہے
کذاب ہے، دجال ہے، اور اس کے اوپر ہمارے دلائل ہیں۔ آج تک مربی انصر رضا نے، میں عرصہ کوئی 13-14 سال سے مربی انصر رضا کو سن رہا ہوں، آج تک ہم نے نہیں دیکھا، آج تک نہیں دیکھا کہ مربی انصر رضا نے یا مبشر کاہلو نے جو ان کا مفتی ہے آج تک، اور ان کا خلیفہ مسرور سمیت کبھی کسی قادیانی نے مرزا کی ذات اور کردار اور اس کی شخصیت کے اوپر کبھی گفتگو کی ہو۔ انہوں نے چینل بنایا MTA چینل، آج تک انہوں نے اپنے چینل کے اوپر کوئی ایک پروگرام مرزا قادیانی کی ذات، کردار، اس کی شخصیت اور اس کی سوانح حیات کے اوپر کبھی کوئی پروگرام کیا ہو تو ہمیں بتا دیں، کبھی کوئی پروگرام۔ اب مسلمانوں کے چینل دیکھ لیں، مسلمان مدنی چینل ہے، کیوٹ ٹی وی ہے، اور کتنے اسلامی ٹی وی ہیں، تکبیر چینل ہے، اس طریقے سے اور اسلامی چینل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بڑے بڑے پروگرام، اور بلکہ 24 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات بھی بیان ہوتی ہے، تو ان کا کردار بھی شامل ہوتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے پتہ نہیں کس قسم کا نبی پال رکھا ہے کہ آج تک مرزا کی ذات اور کردار کے اوپر کبھی کوئی پروگرام نہیں کیا۔ اس کے بعد مربی انصر رضا نے ایک اتنی بڑی جرت کی، ایک شخص آ کے کال کرتا ہے اور کال کر کے بڑے مسکینانہ جناب وہ گفتگو کر کے بیچارہ وہ سوال کرتا ہے، اور اس میں ایک اعتراض تھا کہ مرزا غلام قادیانی کی ذات ایسی ہے، کردار اس کا ایسا ہے، تو اس کو تم مسیح موعود کہتے ہو۔ مسیح موعود، ہاں مجھے یاد آ گیا، وہ سوال یہ تھا کہ ایک طرف یہ ہے کہ آنے والے جو ہیں، جنہوں نے آنا ہے، جنہوں نے نازل ہونا ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے ہیں، تو مرزا غلام قادیانی کی ماں کا نام تو چراغ بی بی ہے، اور خود اس کا نام مرزا قادیانی ہے، اور یہ مرزے نے بھی اپنا نام یہ بعد میں رکھا ہے، پہلے اس کا نام دسوندی تھا، دسوندی، تو دسوندی نام تھا جو اس کے والدین نے رکھا تھا، تو دسوندی سے بعد میں جب مرزا قادیانی بڑا ہوتا ہے تو یہ رکھ دیتا ہے اپنا نام غلام احمد، یہ مرزے نے خود رکھا ہے۔ اب دسوندی ابن چراغ بی بی یا مرزا قادیانی ابن چراغ بی بی، اور چراغ بی بی کو جو ہے نا محلے والے، گاؤں والے پیار محبت سے گسیٹی کہتے تھے، مائی گسیٹی، تو وہ گسیٹی کا بچہ ابن گسیٹی وہ کس طریقے سے ابن مریم بن گیا، تو اس طریقے سے بڑا پیار سے اس نے نا سوال کیا ہے۔ اس کو یہ کہتے ہیں جناب انصر رضا صاحب کہتے ہیں جناب یہ گلو بٹ کا نطفہ ہے، پنجاب کے اندر بھی گلو بٹ ہے، ایک پاکستان کے اندر گلو بٹ ہے، تو یہ گلو بٹ کا نطفہ ہے۔ کتنا بڑا، یہ کوئی شرم تو نہیں آتی ہوگی اس طریقے سے لائیو آ کے چینل کے اوپر اتنا، تمہارا موٹو یہ ہے، تم چیلنج یہ کرتے ہو، تمہارے دعوے یہ ہوتے ہیں، اعلان یہ ہوتا ہے لو فار آر ہیٹڈ فار نان، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، یہ محبت کرتے ہو تم لوگ، گند پالا ہوا ہے۔ جو آج کی یہ 2 گھنٹے کی گفتگو آپ ان کے وائس آف اسلام ریڈیو چینل جو ویب سائٹ بھی ہے اس کے اوپر جا کے دیکھیں، کتنی لچھڑ قسم کی گفتگو کی ہے مربی انصر رضا نے، اور یہ جماعت نے تو یہ تم کو گلو بٹ پال رکھا ہے، اور بدماش بنتے ہو تم، اور اپنے چینل کو بند کر دو، کال کاٹ دو اس کی، یہ گلو بٹ ہے، گلو بٹ کا نطفہ ہے، یہ کر دو وہ کر دو۔ کون سی تمیز ہے یہ گفتگو کا؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے یہ گفتگو کا؟ آگے جناب علماء کے اوپر وہ چڑھائی کی ہے، علماء کے اوپر وہ چڑھائی کی، اور وہ ایک ضعیف قسم کی، گھٹیا قسم کی، لغو قسم کی ایک روایت کو پیش کر کے وہ کہتے ہیں جی وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ علماء جو قیامت کے قریب جو علماء ہوں گے وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، وہ بندر اور سور ہوں گے، وہ خنزیر ہوں گے، اس قسم کی ایک روایت پیش کی ہے۔ اور یہ روایت جو ہے یہ بالکل موضوع روایت ہے، اور ایک تو اس کا ترجمہ یہ غلط مرزئی پیش کرتے ہیں، اوپر سے اس روایت کو پورا بھی پیش نہیں کرتے، پھر یہ ہے کہ اس میں کئی قسم کی تبدیلیاں کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ موضوع روایت ہے، اس کے اندر 2 راوی ایسے ہیں جو کہ سخت ضعیف ہیں، اور علماء کرام اس کے اوپر جرا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جناب علماء بدترین، یہ سارے علماء
ساری بدترین مخلوق ہے۔ میں انصر رضا سے صرف اتنی بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور کوئی ادھر قادیانی مرزئی کوئی ہے ان کا کوئی بچہ بچونگڑا، تو وہ ہی ہمیں پوچھ کے بتا دے کہ کیا تم لوگوں میں عالم نہیں ہوتا؟ تم لوگوں میں کوئی سارے جاہل پالے ہوئے ہیں تم لوگوں نے۔ مرزا مسرور جو ہے تمہارا خلیفہ، اس کو کیا سمجھتے ہو؟ اس کو کیا سمجھتے ہو؟ اس کو بھی تو بتاؤ نا ہمیں کہ وہ عالم بھی ہے کہ نہیں۔ تم تو صرف اتنا کہہ دیتے ہو علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں۔ ہم اس حدیث کو بھی صحیح مان لیتے ہیں، جو ضعیف اور موضوع قسم کی روایت تم پیش کرتے ہو اس کو صحیح مان لیتے ہیں ہم۔ صرف اتنا بتا دو کہ تم لوگوں کے اندر بھی کوئی عالم ہوتا ہے کہ نہیں، کہ سارے جوہلا کا وہ جناب خاندان ہے، جوہلا کا کنبہ ہے، اور تم بھی تو اپنے صاحبان علم کو عالم کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ مربی انصر رضا خود اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے کہ نہیں؟ صرف انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، انسانوں کی دو قسمیں، یا علم والا ہوگا یا علم سے نابلد ہوگا یا علم سے نا آشنا ہوگا، دو قسم کے ہیں، صاحب علم اور ایک جناب علم سے نابلد۔ جو صاحب علم ہے اس کو عالم کہتے ہیں۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، کسی بھی چیز کا جاننے والا، وہ اس چیز کا عالم ہوگا۔ دین کا جاننے والا ہے تو دین کا عالم ہو جائے گا، عالم دین جس کو کہتے ہیں۔ دنیا کا جاننے والا ہوگا تو دنیا کا عالم ہو جائے گا۔ تو عالم جاننے والے کو کہتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے علم ہوتے ہیں، تو دین کا اگر جاننے والا ہے تو اس کو عالم دین کہتے ہیں، اور اگر علم نہیں ہے تو وہ جاہل ہوگا۔ دو ہی کیٹاگری ہیں، یا جاہل ہوگا، جاہل مطلب نہ جاننے والا، تو یا عالم ہوگا۔ تو تم اگر اپنوں کو عالم نہیں سمجھتے تو یقینی سی بات ہے وہ جاہل ہے۔ مرزا مسرور جاہل ہے، خود انصر رضا جاہل، خود یہ مبشر کاہلو جاہل، سب سے بڑا جاہل۔ اور اس سے اوپر چلے جاؤ تو یہ تمہارا جو پیچھے مرزا طاہر تھا، مرزا ناصر تھا، یہ بھی جاہل۔ اور پھر ایک اور ابو جاہل، وہ جس کو تم مسلح معود کہتے ہو، ٹھیک ہے، بشیر الدین محمود مسلح معود صاحب، وہ بھی جاہل، اس کو ابو جاہل کہہ لو۔ اور پھر یہ ایک اور بڑا پھر اس کے اوپر جاہل تمہارا وہ مرزا غلام قادیانی۔ تو پھر ہمیں کہنے دو نا کہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاہل ہے، یا کہو کہ وہ عالم ہے۔ اور اگر عالم ہے تو پھر تم یہ کلی طور پہ جو حکم لگاتے ہو کہ علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہے، تو یہ بھی پھر بدترین مخلوق ہوئے کہ نا؟ مرزا غلام قادیانی بدترین مخلوق ہے کہ نہیں؟ وہ بندر اور سور ہے کہ نہیں؟ وہ خنزیر ہے کہ نہیں؟ مسلح معود بندر سور خنزیر بدترین مخلوق ہے کہ نہیں؟ آج کل کا جو موجودہ خلیفہ ہے مسرور، اس کو بتاؤ کہ اس کو کیا کہو گے؟ تو یہ کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات کوئی مرزئی اگر ہو اور مربی انصر رضا اگر سنیں تو اس کے جوابات ہمیں دے دیں۔ اس ویڈیو کو ہم جو ہے نا مربی انصر رضا کے پیج کے اندر بھی لگا دیں گے۔ امید ہے کہ انصر رضا اس کی جانب متوجہ ہوں گے۔ اور اوپر سے دعوے تمہارے یہ قرآن ہم سناتے ہیں، قرآن سناتے ہیں۔ مربی انصر رضا، بڑا افسوس ہوا ہے مجھے، بہت افسوس ہوا ہے آپ کی قرآن دانی سن کے اتنی مشہور آیت کو تم نے غلط پڑھ دی ہے۔ کوئی شرم کر لو، عالم بنتے ہو یار، لائیو آ کے ساری دنیا کو دھوکہ دیتے ہو، اور ادھر تم لوگوں نے ایسے جناب بھولے بالے لوگوں کی کالوں کو لے کر ان کے دین اور ایمان کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہو۔ جب کوئی صاحب علم کوئی سوال کر دیتا ہے، کال کر دیتا ہے، اس کی کال نہیں لیتے، اس کو بلاک کر دیتے ہو۔ میں نے کئی دفعہ کال کی ہے، کال آپ لوگوں نے میری لیتے ہی نہیں ہیں۔ آپ لوگ ایم ٹی اے کے اوپر میں کال کرتا رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے مجھے بلاک کر دی ہے۔ تو یہ تو تم لوگوں کا طریقہ کاروائی ہے۔ اور جناب یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا، تو آپ نے کیا پڑھا ہے؟ وَاعْتَصَمُوا، دوبارہ سن لیجئے گا، یہ پچھلا جو پروگرام کیا آپ نے پڑھا وَاعْتَصَمُوا، اتنی مشہور آیت ہے اور آپ نے اس کو جو نا وَاعْتَصَمُوا بول دیا۔ یہ قرآن کی کس آیت میں ہے یہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور آئندہ جو ہے نا یہ اپنا جو قرآن یہ کہنا چھوڑ دیں، کم از کم یہ والی یا تو غلطی کا، یہ قرآن غلط پڑھا ہے آپ نے، اس کا آن لائن آ کر اس کا اعتراف کریں کہ باقی مجھ سے قرآن پڑھنے میں غلطی ہوئی، اس کی میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور لوگوں سے بھی جس نے بھی یہ سنا، مسلمانوں کا اس سے دل دکھا ہے۔ پھر آپ نے جناب یہ کہا کہ یہ فرقہ واریت جو ہوتی ہے یہ شرک ہے،
مربی انصر رضا، مجھے تو آپ کی علم دانی کے اوپر بڑا افسوس ہو رہا ہے. آپ اس کا مطلب ہے آپ کو جو ہے نا شرک کی تعریف تک نہیں پتا کہ شرک کہتے کس کو ہیں. شرک کا مطلب ہوتا ہے، یہ شرکت سے نکلا ہے کہ یعنی اللہ عز و جل کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو برابر کر دینا. اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو برابر کر دینا، یہ ہے شرک، یہ ہے شرکت. جبکہ فرقہ واریت شرک کیسے ہو گیا؟ فرقہ واریت تو یہ ہوئی کہ ایک گروہ ادھر بن گیا، ایک گروہ ادھر بن گیا، ایک گروہ ادھر بن گیا. کیا وہ گروہ خدا ہے؟ وہ شرک کیسے ہو گیا؟ شرک کا جو آپ نے آن لائن آ کے فتویٰ دے دیا ہے کہ یہ شرک ہو گیا ہے، شرک کیسے ہو گیا؟ تو مجھے یہ بھی، میں نے جب سنا تو میں تو بہت سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اس بندے کی علمی جناب قابلیت کیسی ہے کہ اس کو اتنا ہی نہیں پتا شرک کی تعریف کیا ہے. وہ ہمارے ہاں بھی کچھ ایک دو وہ گروہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے شرک کفر کی مشینیں لگائی ہوئی ہیں، شرک بدعت، شرک بدعت، یہ بھی بدعت، یہ بھی شرک. تو وہ مربی انصر رضا نے بھی اس طرح کا کارنامہ کیا ہے کہ یہ جناب یہ جو ہے نا فرقہ واریت یہ شرک ہے. فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط معاملہ ہے، لیکن کم از کم شرک نہیں ہے. یہ ایک شرک نہیں ہے، اس کو کہہ سکتے. آپ نے کہا کہ کوئی ہمیں ثبوت دکھائیں کہ لوگ مرضیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر رہے ہوں. کہا کہ یہ مسلمان جو ہے نا بہت شور ڈالتے ہیں، اس کا ثبوت مسلمانوں کے پاس کوئی نہیں ہے، ہمیں ثبوت دکھائیں. آئیے مربی انصر رضا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں، اس کو نوٹ کریے گا. اور میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ آپ کی جماعت کے لوگ چھوڑ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور بڑی کثرت سے ہو رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں. میں آپ کو ثبوت اب دینے لگا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. اگر کوئی مرضی میری بات سن رہا ہے تو یہ نوٹ کر لیں اور یہ مربی انصر رضا تک اس کو پہنچا دیجیے گا، اور مربی انصر رضا بھی یقیناً اس کو بعد میں سنیں گے. جی، الفضل اخبار ہے مرزیوں کا، یہ آپ کا ہی اخبار ہے. اور پیر 4 جون 2012، پیر یعنی سوموار 4 جون 2012 کے اوپر یہ آپ کے خلیفہ سرور صاحب کا ایک بیان چھپا ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 4 کے کالم نمبر 4 کے اندر لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ پوری دنیا